اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 4A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ بات سے چند سوالات لیں گے۔ رحمان کا معنی ہے خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا۔ ABCD جی کیا جواب؟ نہایت رحم کرنے والا۔ آپ نے درست نہایت فرمایا، رحم کرنے والا۔ آپ نے درست فرمایا۔ ترجمہ کیجئے، نعبدو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کریں گے۔ ABCD نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے۔ یہ نعبدو جو ہے مضارع ہے، مضارع کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک حال میں ایک مستقبل۔ رحیم کا معنی ہے اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا۔ مسلسل رحم کرنے والا۔ ڈی آپ نے درست فرمایا۔ آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ فاتحہ میں جو ہے آیت 6 اور 7 دیکھیں گے۔ گرامر میں مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ نکات تعلیم شوق دیکھیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 3000 سے بھی زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 44 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 15,000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ تو آئیے سورۃ فاتحہ کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ نام کدھر ڈالتے ہیں؟ وہ نام کا تو آ ہی نہیں رہا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا دو ٹکڑے ہیں، ہدایت نہ ہمیں ہدایت دے، لیکن یہ ٹیبل سے آتا ہے تو اس میں اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے ایسے ہی لیتے ہیں، کیوں؟ اہدا جو ہے نا، اہدا وہ ٹیبل سے آتا ہے۔ الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کی، المستقیم سیدھے۔ تو آئیے لفظی ترجمہ ہیں، اہدے ہدایت دے، نہ ہمیں یعنی ہمیں ہدایت دے۔ اس سے اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے ہدیہ یا ہدا، ہدایت، راستہ دکھا، راستہ چلا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، یعنی ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ ایسے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خط مستقیم، وہ جیومیٹری میں ہم پڑھتے ہیں سیدھی لائن، تو اس کے معنی ہوتا ہے استقامت، نہیں مڑنا یا ہٹنا، یعنی سیدھے ایک راستے پر رہنا۔ الف لام جو ہے یہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں المستقیم خاص راستہ یعنی سیدھا راستہ، تو المستقیم کا مطلب ہوا صراط المستقیم سیدھا راستہ۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر رکھے، اور اپنا احتساب کرتے ہیں کہ آیا ہم کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہے جو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو ان سے بچنے کے لیے اپنا پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کے اسباق لیتے ہیں۔ سیدھے راستے کی ہدایت کا مطلب ہے یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دیں اور اس پر چلنے کی توفیق دیں۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد
प्रोग्राम के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों से बात करते हुए, बाजार में, शैतान के वसवसों के वक्त, किसी की तरफ देखकर गोया हमें हर वक्त जो है हदायत की जरूरत है। हदायत मिलती कहाँ से? कुरान को समझकर पढ़ने में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, इसलिए कि हमें कुरान को भी समझना चाहिए और हदीस को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबे में फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत, इसे मजबूती से पकड़े रखो, तुम कामयाब हो। तो हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है वो उस वक्त और उस दिन के लिए हदायत का तोहफा होता है अल्लाह की तरफ से। इसलिए कुरान को समझना जरूरी बल्कि इमरजेंसी है, ताकि हमें पता चले कि हमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं या हमारे लिए क्या हदायत दे रहे हैं। तो हदायत की जिद जो है दलालत है, गुमराही है, यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर ले। तो इससे हम आदत के अंदर दर्स सीखते हैं, हर काम में अल्लाह से हदायत, यानी सही रास्ता मालूम करना और उस पर चलने की तौफीक तलब करना। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हदायत दे रास्ते की सीधे। अल्लिम, अल्लिम का मतलब है, अब बुलंद आवाज से दोहराइए, अपने आप को सुनाइए, अगर कोई साथ है तो उसे दोनों एक दूसरे को बताएं। आइए चंद सवालात लेते हैं। एक दिन माँ का तर्जमा कीजिए, हदायत दे उन्हें, हदायत दे हमें, हदायत दे उसे, मोनिस, ABCD, जी क्या दुरुस्त है? हिदायत दे हमें। बी। ना का लफ्ज है ना हमें, तो हदायत दे हमें। सिरात का मायनी है वो लोग, सीधा रास्ता, नेमत, ABCD, सिरात रास्ता, रास्ता, आपने दुरुस्त कहा। अल मुस्तकीम का तर्जमा कीजिए, सच्चा रास्ता, सीधा, नेमत, ABCD, मुस्तकीम, खत मुस्तकीम, सीधा, सीधा। इहदिन सिरातल मुस्तकीम की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत क्या होनी चाहिए? अल्लाह की रहमत मांगना, अल्लाह की नेमतें मांगना, दूसरों को हदायत करना, अल्लाह से हदायत मांगना, ABCD, जी अल्लाह से हिदायत मांगना, डी। जी आपने दुरुस्त फरमाया। आइए जी। अगला हिस्सा लिखते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। देखिए 4 अल्फाज हैं, ये मैं अक्सर कहता हूँ अपने अस्बाक में कि जितने कम अल्फाज किसी आयत में आते हैं कुरान के अंदर किसी भी सूरत में, वो उतनी ही अहम होती है। मसलन एक लफ्ज है वल अस्र, वल्लैल, तो एक लफ्ज जो है बहुत ही अहम है कि अल्लाह ताला कसम खा रहा है। 2 लफ्ज आ जाते हैं, 3 लफ्ज आ जाते हैं, ये देखिए 4, ये आखिरी हदीस की 4 होती है, 4 लफ्ज इसमें आए। तो आइए हम देखते हैं, सिरात की मैंने रास्ता, अल्लाज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। आइए इनको लफ्जी तर्जुमा लेते हैं। अस्सरात की अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, रास्ता, मुस्तकीम, सीधा, सिरातुल मुस्तकीम में हमने सिरात का मायने देख लिया था। अल्लाज़ीना उन लोगों का, वो लोग, ये जमा का सीगा है, अल्लाज़ी इसका वाहिद होता है और अल्लाज़ीना जमा है। अनअमता इनाम, नेमत, यानी तूने इनाम किया किन पर? अलैहिम, अलै मनी पर, हिम उन पर। तो हम अभी इसके देखेंगे तफसील से कौन से लोग हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। हमने क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला, याद रखें ये सूरत फातिहा अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खसूसन जो है एक ऐसी नेमत अता की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से, कि ऐसी नेमत, ऐसी आयतें इससे पहले किसी नबी या उम्मत को नहीं दी गई। तो इसका एक एक लफ्ज अहम है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ताला कह रहे हैं बंदे ऐसे कह कि रास्ता मुझे दे उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। तो आइए गहरे तसव्वुर एहसास के साथ दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें जो है आपसे हदायत का रास्ता वो मांगने की तौफीक दे जिन पर तुमने इनाम किया, और अपना एहतसाब करें कहीं हम ऐसे अमालों में तो नहीं लगे हुए जो हमें हदायत से दूर ले जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने बचने का जो है प्लान बनाए और दूसरों को भी बताएं। आइए इस आयत मुबारका का जो है वो सबक लेते हैं।
اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا، یعنی 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ان میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد آتے ہیں صدیقین، جیسے ہماری امت میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ درجہ ملا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے امت میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ صدیق کا درجہ ملا۔ صدیق اکا دکا ہوتے ہیں، تو صدیقین جو ہے جو بھی دنیا میں آئی ہیں ان سب کی جمع صدیقین۔ شہداء، اس کے بعد درجہ شہداء کا ہوتا ہے، یعنی جتنے شہید ہوتے ہیں، چاہے وہ جنگ میں ہوں، چاہے وہ کسی اور وجہ سے شہید ہوئے ہوں۔ شہیدوں کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جنگوں کے علاوہ بھی، مثلا کوئی بیماری سے بچتا ہے وہ بھی شہادت کے ایک درجے میں آتا ہے، اس طرح۔ اور الصالحین یعنی نیک کام کرنا، تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں یا نعمت جو ہے عطا کی ہے۔ کون سی؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مان سکیں۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، آپ نے 4 اہم کام کیے۔ دل کے عمل جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ۔ بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، اور دعوت، ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اب چونکہ یہ کام اس امت کے ذمے ہے تو گویا ہم انبیاء کا کام کریں گے، تو ہمارے لیے بھی یہ چیزیں اسی طرح ضروری ہیں جیسے انبیاء کے لیے تھی، یعنی دل کے اعمال کو سیدھا کرنا، بقیہ اعمال کو سیدھا کرنا، اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ تزکیہ نفس یعنی پاکی، یہ صدیقین کا ہے، لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاص اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا اور اچھی چیزوں کو رائج کرنا۔ قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے یہ جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے یہی کام کیا، تو ان میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا اسی وجہ سے ہے کہ وہ سچے ہیں۔ انعام پانے کے لیے ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ وہ کام ہے جن پر انعام ملتا ہے۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں، ہمیشہ اچھے ماڈل نمونے کے طور پر چلنا، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کی چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو آئیے یہ جو ہے ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ علم، علیم کا ترجمہ کیجئے آپ سب کے لیے، آپ سب پر، ان سب کے لیے، ان سب پر۔ علیہم، علیہم ان کا لفظ ہے ABCD جی، کیا ترجمہ ہوگا؟ علیہم ہم سب، ان سب پر۔ ان سب پر، ہم یہ اشارہ بھی میں کر رہا ہوں، ہم وہ، ان سب پر۔ اللہ زینہ انعمت علیہم میں یہ لوگ ہیں، ایک سے زائد کا جواب کیجئے، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین یعنی نیک لوگ۔ ABCD جی، کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ چاروں۔ چاروں میں ہیں، یہی اللہ دین انعمت علیہم میں یہ کام کرتے ہیں، ایک سے زائد کا جواب دیں، نیک اعمال، تزکیہ، دعوت، اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی انعمت کے لیے ABCD۔ چاروں ہیں۔ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی کون سی عادت ہے؟ صراط اللہ زینہ انعمت، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا، سیدھا راستہ منتخب کرنا، اچھی کتابیں پڑھنا۔ ABCD جی، اچھے ماڈل کی پیروی کرنا ہم نے پڑھا تھا۔ صراط اللہ زینہ میں کامیاب شخص کی عادت کیا؟ عادت ہم نے دیکھی ہے، تو عادت ایک ہی ہوتی ہے، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، غیر معنی نہیں، اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں وہ تو غیر ہے، خدا کا غیر یعنی جو اپنا نہ ہو، نہ کے معنی میں۔ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر۔ آئیے لفظی غیر کے معنی ہے نہیں، اس کے علاوہ، اور مظلوم جو ہے جس پر ظلم کیا گیا،
مغضوب جس پر غضب کیا گیا، تو یہ المغضوب جو ہے یہ اس معنی میں ہے جس پر غضب کیا گیا۔ اللہ کے معنی ہوتے پر، ہم معنی ان، اللہ اور ہم بن کر کیا بنتا ہے، علیہم بن جاتا ہے، تو ان پر۔ اور آخری حصہ تھا ولدالین، وا معنی اور، لا معنی نہیں، دالین جو گمراہ ہوئے۔ تو آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، دال گمراہ ہونے والا، اردو میں دلالت گمراہی استعمال ہوتا ہے، دالن اس کا واحد ہے، اور واو نون لگا کے دالون جمع بنتا ہے، دالن اور دالن دو زبر دو زیر کے ساتھ جمع بنانے کے لیے یانون لگاتے ہیں دالین، تو یہ دالین جو ہے یہ اس سے آیا زیر زبر والوں سے، ولد دالین۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، یا جو گمراہ ہوئے ان سے بچا، اور ان کا راستہ دے جو جن پر تو نے انعام کیا، اور اپنا احتساب کریں کہ ہم کن کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہیں تو اپنے بچنے کا پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آئیے اس آیت مبارک کے جو ہے وہ اسباق لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر غصے ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ سوچئے اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چلنے پھرنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ حدیث و قرآن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دالین ایسے لوگ جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بد جانی بغیر عمل کیے جا رہے ہیں، مطلب انہیں پتہ نہیں ہے کیا حق ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے یا کون سا جو ہے وہ غلط ہے، اور بس اپنی مرضی سے عمل کیے جا رہے ہیں، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے۔ صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے تھے، کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے، اس کے لیے پلان بنائیں اور وقت نکالیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس سے ہم 12ویں اور آخری عادت سیکھتے ہیں، برے ماڈل نمونے مثالوں سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ تو آئیے تصور احساس دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں، ولدالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے، یعنی ان کے راستے پر مت چلا۔ اللہ اب دالین کا معنی بتائیے۔ گمراہ لوگ، دین کے منکرین، بھٹکے ہوئے جن پر غضب کیا گیا۔ ABCD جی ڈی جن پر غضب کیا گیا۔ دالین کا مطلب ہے بھٹکے ہوئے، اور مغضوب کے معنی ہوتا ہے جن پر غضب کیا گیا۔ غضب مغضوب کے اندر جو ہے اسی سے نکلا ہوا ہے غضب، مغضوب میم ہٹا دے وہی غضب وہاں سے نکلا ہے، اور یہ ہے دالین بھٹکے۔ یہ کوئز میں آتے ہیں، اس لیے ان کا فرق آپ کو آنا چاہیے کہ مغضوب کون ہے، دالین کون ہے۔ مغضوب وہ ہیں جن پہ غضب کیا، مغضوب کے اندر جو ہے غضب کا لفظ موجود ہے، اس سے معنی یاد ہو جائے۔ اور دالین جو ہے جو بھٹکے ہوئے، دال دلالت گمراہی، اردو میں بھی کہتے ہیں، بطور گالی بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے، دلالت یہ گمراہی کو کہتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا کی روشنی میں کامیاب شخص کی عادت کی نشاندہی ہوتی ہے اچھے ماڈل کی پیروی کرنا، برے ماڈل سے دور رہنا، بڑوں کے طریقے سے دور رہنا، اسمارٹ لوگوں کی پیروی کرنا۔ ABC غیر المغضوب علیہم ولا، کون سا اس میں جو ہے وہ جواب صحیح ہے؟ ڈی برے ماڈل سے دور رہنا۔ آپ نے درست فرمایا، برے ماڈل سے دور رہنا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ فاتر پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ آئیے دیکھیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ
ہر ایک کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. جتنے لوگ ایٹ اے ٹائم پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے اسے جب مرضی کلام تو ہر ایک کو جواب مل رہتا ہے. حمدنی عبدی حمدنی عبدی الحمدللہ حمدنی میری تعریف کی عبدی میرے بندے نے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی, اسنا یعنی ثنا کی تعریف کی, علیہ میرے لیے, عبدی میرے بندے نے, یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی, میری تعریف کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مجدنی عبدی, مجدنی میری بزرگی بیان کی, عبدی میرے بندے نے. یعنی یہ تین کلمات ہم کہتے ہیں اور تین اللہ. اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں کہا کہ ایسے کہو کہ الحمدللہ رب العالمین. اور جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرماتے ہیں حمدنی عبدی, دیکھو میرے بندے نے میری حمد تعریف. اور جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ خوش ہو کے پھر فرماتے ہیں اسنا علی عبدی, دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی, یعنی فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو خوش ہو کے کہتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے دیکھو میری بزرگی بیان کی, میری تعریف ہم میں بزرگی. تو یہ ہر کلمے کو جب کتنی دفعہ بھی آپ نماز میں یا نماز کے بعد پڑھتے ہیں جواب اس کا آ رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم وہ جو ہے آٹو پہ الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. جیسے اگر میں اور آپ سوال جواب کر رہے ہیں تو وقفہ ہوتا ہے, میں سوال کروں گا تو رکوں گا, آپ جواب دیں گے تو میں رک کے جواب سنوں گا. ہم نہیں سنتے, ہم جو شروع ہوتے ہیں تو والدعالین پہ جا کے رکتے. تو اب آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے ہر جو ہے جملے کو اس طرح کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور اس کے بعد رک کے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں حمدنی عبدی, اللہ خوش ہو کہتا ہے میرے بندے نے. اور آگے پڑھیں الرحمن الرحیم, اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتے ہیں اسنا علی عبدی. اور مالک یوم الدین کہہ کے رک کے یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میرے بندے. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان, یعنی وہ جو ہے مجھ سے اب ہدایت مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ وہ مانگے گا سب میرے بندے کے لیے وہ من سے دور ہے. اور ہم کیا مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ایاک نستعین, اللہ ہماری مدد فرما, اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا, الذین انعمت علیہم, اور غیر اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب اور جو گمراہ. یہ ہمارا حصہ ہے. یعنی یہ 7 آیتیں ہیں اس میں سورۃ فاتحہ. پہلی 3 اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, چوتھی جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ہے کہ بندہ اگر جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ سب کچھ دیں گے. وہ کیا ہے, یہ آخری 3 میں ہم مانتے ہیں جو ہمارے, ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں, ہم اس سے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق مانگتے ہیں, اور اس راستے پر چلنے کی جن پہ اللہ کا انعام ہوا, نہ کہ ان کے جن پہ جو ہے اللہ کا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوا. اب یہ الحمد کو جو ہے آپ اس طریقے سے ہر آیت کے اندر پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر اس کے اثرات کیسے آتے ہیں اور کیسے آپ کو تعلق جو اللہ سے جوڑتا ہے. آپ یاد رکھیں آپ منتخب کیے گئے ہیں, اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کبھی اس کو مت بھولیں. اور رب زدنی علما کا برکت, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ خاص وقت میں خاص لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں, یا اس کی بات کر رہے ہیں, یا ذکر کو اذکار کر رہے ہوتے ہیں, یا عبادت کر رہے ہیں. یہ فجر کے بعد کا وقت بھی جو ہے یہ ایک اہم وقت ہوتا ہے, اس میں بھی ہر کوئی نہیں آ سکتا. مثلا اس کلاس میں 50 سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہیں, لیکن دیکھ لیں کتنے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے جو اس وقت کلاس میں ہے. ہر ایک کے بس کی نہیں ہے بات.
ارادہ ہے ان کا، اس کے لیکچر بھی وہ سنیں گے، اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھیں گے، اس کے جو ہے وہ نوٹس و پی ڈی ایف جائیں گے وہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن اس وقت میں ان کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، جس نے چاہے وہ کرے، چاہے وہ، اور یہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، عموماً کم لوگ ہوتے ہیں بنسبت جو ہے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے، تو یہ خاص وقت ہوتا ہے اور خاص ہی لوگ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اگر آپ کا کوئی ایک آدھ سوال ہے تو وہ ہم لے لیتے ہیں، ورنہ پھر اگلے حصے کی طرف چلیں۔ جی برادر محمد وحید پوچھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ میں 6 آیات ہیں یا 7؟ 7 کا مطلب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے اس میں؟ اس میں 7 ہے، لیکن لکھی ہوئی جو آپ کے پاس آتی ہے وہ 6 ہوتی ہے۔ بسم اللہ جو ہے کچھ نے اس کے اندر شامل کیے ہیں 7 کے لیے، اور پہلی تین جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہے، چوتھی میں معاہدہ ہوتا ہے، اور آخری 3 جو ہے وہ 2 کی شکل میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ جو ہے اس میں ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے 7 کا لفظ پڑھا ہے زیادہ اکثر، تو میں اسے 7 ہی لیتا ہوں، اور آپ تفصیل میں دیکھ لیجیے گا، وہاں پہ اس کی بڑی وضاحت ہے۔ ظہیر بھائی آپ بڑی مدت کے بعد آئے ہو کلاس میں، خاص میں ہی آتے ہو ہیں، بس یا سحری میں آتے ہو یا چلے آپ کی زیارت شریف، آپ کی زیارت حاصل ہو جاتی ہے کچھ، تو اس لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے دے، بہت بہت جزائے۔ آئیے جی اگلا حصہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق 4B آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ یہ سکھلائی ہم PPI کے ذریعے کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ میرے ساتھ دہرا لیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ اب آپ میں سے کوئی ایک بار اسے دہرا دے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی نیاز بہادر پلیز آپ دہرا دیجئے۔ ہوا وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم ہم سب، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ گڈ۔ جی بردر مدثر آپ بھی دہرا دیجئے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، آپ نے جو یہ 6 الفاظ کے، یہ آپ سب کو آتے ہیں، لیکن جس نے دہرائی ہیں اسے پتہ ہے کتنا ثواب ملا، اس 6 کا نہیں ملا۔ یہ جتنی کلاس میں لوگ بیٹھے اور سن رہے ہیں، ان سب کا ہر ایک کا بھی ایک ملنے کا جو ہے اس بندے کو جس نے دہرایا ثواب ملا۔ الحمدللہ بڑی ہمارے لیے آسانی کی ہے اس امت کے لیے کہ ایک لفظ کہو گے، وہ لفظ مثلا ہوا ایک نہیں ہے، یہ اس کے ہو اور واؤ 2 لفظ ہیں، ایک کے 10 ہے، 20 نے کی ہوگی۔ آپ نے یہ جتنے الفاظ کے ہیں ہر لفظ اس میں علیحدہ علیحدہ ہے، اور اس کے پتہ نہیں اللہ کیا کتنا عرفان ہے ہمیں۔ یہ لفظ الفاظ کی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، اسم کسی کا نام، کتاب، مکہ یا صرف مسلم مومن، اور شروع میں اس کی پہچان الف لام سے، یا آخر میں 2 زبر 2 پیش 2 زیر سے، یا اگر جمع ہو واو نون یا نون اور الف تا سے کرتے ہیں۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پڑا ہے، مثلا فتح ہے وہ کھولتا ہے، اس نے کھولا، یا منونا وہ سب کرتے ہیں یہ کریں۔ ہر ایسا کلمہ جو 2 اسموں یا 2 فعلوں کو آپس میں ملائے، یا 2 اسموں
اور فعلوں کو جو ہے جوڑے بی لی من فی ان. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا اسم مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، ان سب پہ دو پیش بھی آ سکتے ہیں، دو زبر بھی آ سکتے ہیں، دو زیر. تو اس لیے آسانی کے لیے ان کو ہٹا کے سادہ لکھ دیتے ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک. یہ جو ہے ایک تجوید کا قاعدہ ہے، جس چیز پہ آپ آ کے رکتے ہیں پڑھتے ہوئے اس کے تنوین یا اس کے حرکات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ قرآن پاک میں بھی جب آپ ایک آیت پڑھتے ہوئے کسی آیت پہ پہنچتے ہیں تو آخری لفظ کے جو تنوین حرکات ہوتے ہیں یا حرکات، اس کو آخری حرف کو جو ہے حذف کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم آسانی کے لیے کہتے ہیں مسلم. اصل میں یہ مسلمون بھی ہو سکتا ہے، مسلمن دو زبر سے بھی ہو سکتا ہے، مسلمین دو زبر سے. یہ اس پہ تینوں حالتیں ان سب پہ آتی ہیں، تو اس لیے یہ آپ نے یاد رکھا. آئیے اپنا ٹیبل لے لیتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. آگے چلنے سے پہلے ایک بات ہم اسے دہرانا چاہیں گے. یس، اب کون دہرائے گا؟ چلیں ہاں جی، ٹیوبا پلیز آپ بتا دیجیے. انتا آپ، انا میں، انتم آپ، نحنو ہم سب. جی زبیدہ آپ بھی دہرا دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب. جزاک اللہ خیرہ. چلے، یہ اب آپ کو میں نے ایک طریقہ پڑھایا تھا جمع بنانے کا کہ اگر دو پیش آ رہے ہوں تو واو نون سے ہم جو ہے وہ جمع بناتے ہیں. جیسے مسلمون سے مسلمون، مومنون سے مومنون، صالحون سے. لیکن جب اس پہ دو زبر یا دو زیر آ رہے ہوں تو پھر یا نون لگاتے ہیں. جیسے مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے بھی مسلمین، اور مومنن سے مومنین، مومنین سے مومنین، صالحن سے صالحین، صالحین سے صالحین. یعنی دو زبر ہو یا دو زیر ہو، دونوں حالتوں میں یا نون کرتے ہیں. اور اگر دو پیش ہو تو پھر جو ہے بہت. آئیے پھر ہم اس ٹیبل کو لیتے ہیں. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ اس کی بدری ہوئی حالت ہے. ہوا کی جگہ ہوں، ہم کی جگہ ہم، انتا کا جگہ کا، آنا کی جگہ یا، انتم کی جگہ تم، آنا کی جگہ نہ آتا ہے. یہ قرآن میں بہت آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں جو ہے ان میں سے کوئی ایک جڑا ہوا آتا ہے. تو اس لیے اس کو آپ نے اچھی طرح پہچاننا ہے. ہم کا معنی ہے اس کا، ہم کا معنی ہے ان سب کا، کا معنی ہے آپ کا، ای کا مطلب ہے میرا، تم کا مطلب ہے آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ جب ہم کا، ای کم نات ہے تو اس کے ترجمے میں جو ہم لکھتے ہیں لفظ کا، تے، کی، اور یا پھر میرا، تیرا، تیری، میرے، اس طرح کا جو ہے ترجمہ بنتا ہے موقع محل کے مطابق. آئیے یہ دونوں آپ کے سامنے ٹیبل رکھے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، اور اس کے بدلے میں کیا آئے گا؟ ہم اس کا، ہم ان سب کا. یہ ان دو میں سے کسی ایک شکل میں. انتا آپ، آنا میں، اور جب یہ بدل کر آتے ہیں تو ان کی شکل یہ ہو جاتی ہے آپ کا، ای میرا. اور انتم نحنو، انتم آپ سب، نحنو ہم. اور جب یہ بدل کر آتے ہیں تو یہ شکل میں آتے ہیں تم آپ کا، نحنو. تو اب یہ آپ کو پکا پتہ نہ چاہیے. ہوا کی جگہ ہو آتا ہے، ہم کی جگہ ہم آتا ہے، انتا کی جگہ کا آتا ہے، آنا کی جگہ یا آتا ہے، انتم کی جگہ کم آتا ہے، اور نانو کی جگہ نہ آتا ہے. اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں رب، اس کو اس ٹیبل میں سے گزارتے ہیں. ربہ اس کا رب، ربہم سب کا رب، ربوں کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربوں کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. ہاں جی، کون بنانا چاہے گا؟ یس جی مدثر، آپ نے پہلے انمیوٹ کیا پھر اس کے بعد تو بچ سکتا ہے. مدثر برادر آپ پہلے دہرا دیجیے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب. ویری گڈ.
मकतूबा आप रब्बों की बजाय रसूलहू का जो है लफ्ज लगा के ये पूरा टेबल करें, रसूलहू उसका रसूल, रसूलहू उसका रसूल, रसूलुहुम उन सबका रसूल, रसूलुका आपका रसूल, रसूली मेरा रसूल, रसूलुकुम आप सबका रसूल, रसूलुना हमारा रसूल। वेरी अच्छा। ब्रदर इमरान आप जो है ये इनकी जगह लफ्ज लिखे बाब, बाब कहते हैं दरवाजों को, बाबोहू उसका दरवाजा, बाब से आप ये टेबल बना दीजिए, तर्जमा ये आपके सामने लिखा हुआ है। बाब हो उसका दरवाजा, बाबुहुम इन सब का दरवाजा, बाबू का आपका दरवाजा, बाबी मेरा दरवाजा, बाबुकुम आप सब का दरवाजा, बाबुना हमारा दरवाजा। यानी ये लफ्ज रब को हटा के आप कोई भी इसम लगा सकते हैं। मसलन जुबैदा सिस्टर आप जो है यहाँ पे जिक्र का लफ्ज लगा दें, जिक्र हो, जिक्र कहते हैं उसका जिक्र या याद करना, अभी जिक्र उसका जिक्र, जिक्र उसका जिक्र, जिक्र उन सबका जिक्र, जिक्र का आपका जिक्र, जिक्री मेरा जिक्र, जिक्रुकुम आप सबका जिक्र, जिक्रना हम सबका जिक्र। ये अच्छा सिखलाई जो है ये लफ्ज सिखाना नहीं है, मकसद आपको है कि कोई भी इसम आता है तो आप जब इन चीजें से बनाएंगे तो बनेगा क्या एक, और उसका तर्जमा क्या होगा ये सिखाना। जी नियर यानी आप लफ्ज है दार, दार कहते हैं घर को, दारुहू उसका घर, इससे बनाइए मुझे बोलो जी। किसे कौन सा चीज किसे बोलो सर? दार, दार लफ्ज है घर। अच्छा दार जी, दार हूँ उसका डर, दार हूँ उसका घर, दारकुम उन सबका घर, दार का आपका घर, दारी मेरा घर, दारकुम आप सबका घर, दारना हम सबका घर, हमारा घर। आपने कोशिश अच्छी की, अब मैं आपके साथ एक बार दोहरा देता हूँ। दारोहू उसका घर, दारोहुम उन सब का घर, दारो का आपका घर, दारी मेरा घर, दारोकुम आप सब का घर, दारोना हमारा। यानी असल में ये हुम का ई कुम ना ये छह इनके साथ हमने जोड़ना है। यहाँ रब का लफ्ज जुड़ा हुआ है आपके आसानी के लिए, ताकि तर्जुमा और जो है उसको जोड़ सके कि हुम का ई कुम ना किस तरतीब से। और कौन क्या करना चाहेगा? जी ब्रदर मुदस्सर आप जो है लफ्ज है सलात, सलात कहते हैं नमाज को, सलात तो हूँ उसकी नमाज, इससे ये टेबल बना दीजिए। सलात हो उसकी नमाज, हाँ जी, सलात हो उसकी उमास, सलात हूँ उन सब की उमास, सलातु का आप होते हैं नमाज, प्रेयर, प्रेयर नमाज, सलातो उसकी उमास, सलात मेरी उमास, सलातकुम आप सबकी उमास, सलातना हमारी। आपके लिए अच्छा पहले इसे ले लेते हैं। कुरान पाक में ये दो तरह आता है, रब्बोहू उसका रब, रब्बोहू उसका, लेकिन कहीं कहीं रब्बे ही उसका रब, रब्बे ही उनका रब, यानी ये जो है वो जो है ये जेर की शक्ल में आ रहा है। रब्बोहू की जगह रब्बे ही, रब्बोहू की जगह रब्बे ही, लेकिन तर्जमे में फर्क नहीं पड़ता। असल में वो जुमले की बनावट की वजह से बास जगह पे जेर आना होता है, तो इसलिए वो ये जो पेश है उल्टा ये जेर में चला जाता है। रब्बोहू भी आता है कुरान पाक में और रब्बे ही भी आता है, रब्बोहू भी आता है और रब्बे ही भी आता है। तर्जमा दोनों का एक है, रब्बोहू उसका रब, रब्बे ही उसका रब, रब्बोहू उन सबका रब, रब्बे ही उन सबका रब। तर्जमे में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखने में आता है तो ये आपको पता। ये वलिल काफिरीन और काफरों के लिए और जालिमों के लिए और मोमिनों पर और काफरों से, ABCD जी।
اور کافروں کے لیے نا، Very اور good. کافروں کے لیے. نا کسی لفظ سے جڑ کر قرآن میں آیا ہے، تقریباً ہر صفحے میں، تقریباً ہر سطر میں، تقریباً ہر سورت میں، تقریباً ہر لفظ میں. ABCD. سی تقریباً ہر سطر میں، یعنی ہر لائن میں جو ہے یہ ان میں سے کوئی ایک لفظ ہے جڑ کر آ رہا ہے. کتنا اہم ہے. یعنی قرآن پاک آپ بولیں اس کو پڑھنا شروع کریں، تقریباً ہر لائن میں، اگر کسی لائن میں نہیں ہے تو اگلی میں 2 دفعہ آ جائے گا. یہ اس طرح ہر سطر میں تقریباً ایک بار. وہ آنا مسلم ترجمہ ہے، اور میں ایک مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور ہم سب مسلمان ہیں. ABCD. جی. اور ہم سب مسلمان ہیں. وہ اور آنا میں آنا جی 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 اور میں مسلمان. نحنو ہوتا تو پھر کہتے ہم سب، نحنو ہوتا ہم سب کے لیے. تو اور میں ایک اور مسلمان. ہم آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع. مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا، وہ، اور یہ مؤنث جو ہے یا مذکر جو ہے لازمی ہے کہ مرد ہی ہوگا. کوئی بھی مذکر چیز ہو سکتی ہے جو اسم کے حساب سے یا گرامر کے حساب سے مذکر ہے، ہوتا اسم ہی ہے، یہ یاد رکھیں. اور یا جو ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ عورت ہی ہوگی، وہ کوئی بھی مؤنث چیز ہوتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں ارض، زمین جو ہے عربی میں مؤنث ہے تو وہ اس کے لیے یا استعمال ہوگا. اسی طرح آسمان مؤنث ہے عربی میں تو اس کے لیے بھی یا ہوگا. تو اس لیے آپ کو ہم یہ ترجمہ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں ہوا کہ کہیں کہ وہ مذکر، اور ہیئر کا ترجمہ کرتے ہیں وہ مؤنث. لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں مذکر مؤنث بہت مشکل سے اترتا ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ہوا وہ مرد یا وہ عورت. وہ ہمیں پتہ ہے، مرد اور عورت کا فرق ہمیں پتہ، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں ہاں جی اس سے مراد جو ہے مرد مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہوگا. لیکن مذکر مؤنث کا ہمیں وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ نے پکا یاد رکھنا ہے، ہوا کے معنی ہے وہ مذکر، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ فرض کر لیں ایک بیل بھی ہو سکتا ہے، فرض کر لیں وہ ایک گھوڑا فرس بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مخلوق ہو سکتا ہے، وہ جن بھی ہو سکتا ہے، وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی مخلوق جسے ہم مذکر مانیں. اور ہیہ جو ہے کیا ہے، وہ مؤنث ہے، جیسے عورت ہے. اسی طرح جتنے یہ نام میں نے لیے تھے، مثلا گائے، بھینس، یا جو ہے وہ اونٹنی، یا کوئی بھی ایسا مؤنث نام جو ہم لے سکتے ہیں، وہ جو ہے ہیہ اس کے لیے استعمال. تو آئیے اس کو مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ. مذکر اسم کے آخر میں کیا کرتے ہیں، گول تا لگانا، اور اس سے کیا بن جاتا ہے، مؤنث لفظ بن جاتا ہے. جیسے مسلم، اس کے آخر میں گول تا لگائی تو یہ بن گیا مسلمات، یہ ہے مؤنث بنا. اب یہ دیکھیے مسلمون کیا بنا، مسلمات. مومنون گولتے لگائے مومنات. صالحون گولتے لگائے صالحات. کافرون گولتے لگائے کافرات. مشرک سے مشرکات. اب یہ دیکھیے میں کیسے دہراتا ہوں، مسلمون مسلمات، مومنون مومنات، صالحون صالحات، کافرون کافرات، مشرکون مشرکات. یعنی ایک مذکر ہے ایک مؤنث. تو اب آپ میں سے کون دہرائے گا؟ جی میئر یاسمین، آپ انمیوٹ ہیں، آپ دہرا دیجیے. جی مسلمون سے مسلمتون، مومنون مومنتون، صالحون صالحتون، کافرون کافرتون، مشرکون مشرکتون. جی نیاز بہادر پلیز آپ بھی دہرا دیجیے. مسلم مسلمہ، مؤمن مؤمنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. اچھا، اس کے پڑھنے کے 2 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ تنوین بولیں گے تو پھر دونوں کی بولیں گے. جب آپ کہتے ہیں مسلمون تو اس کو مسلمتون کہیں گے، مومنون اس کو مومنتون کہیں گے، اس کو صالحون تو اس کو صالحتون کہیں گے، کافرون اس کو کافراتون کہیں گے، مشرکون مشرکہ. اور دوسرا طریقہ آپ حذف کر دیں آخری جو ہے وہ حرکت کو، مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ.
दोनों को मिलाएंगे नहीं कि मुस्लिमुन हुआ यहाँ मुस्लिमा हो गया, मोमिनुन हुआ यहाँ मोमिना हो गया, नहीं, आप एक तरीके से चलें, या तो दोनों की हरकत को गायब कर दें या दोनों की हरकत को उतारें। और चूंकि अभी हम सिखलाई की स्टेज में हैं, तो इस सिखलाई की स्टेज में उस्ताद ये कहते हैं कि आप पूरी पूरी हरकत अदा करें। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन मोमिनुन मोमिनातुन सालिहुन सालिहातुन काफिरुन काफिरातुन मुशरिकुन मुशरिकतुन, ताकि आपके ज़हन में ये हो कि ये दो पेश वाले अल्फाज हैं और उनकी आवाज कैसे है। तो आइए आगे चलते हैं। चले जुबैदा प्लीज आप भी दोहरा दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी, मुस्लिमुन मुस्लिमातुन मोमिनुन मोमिनातुन सालिहुन सालिहातुन काफिरुन काफिरातुन मुशरिकुन मुशरिकतुन। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आइए मुकालमा आ गया, ये काम की चीज है। वो मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है, तो जवाब में या मुस्लिमत, वो एक है, वो भी मुसलमान। वो मोमिनुन, या मोमिनत, या मोमिनतुन, वो एक नेक है, या सालिहतुन, वो एक मोनिस भी नेक है। हुआ साबिरुन, वो एक सब्र करने वाला है, तो ये मोनिस भी हिया साबिरतुन। हुआ शाकिरुन, वो शुक्र करने वाला है, वो हिया शाकिरतुन। तो आइए अब आप में से कौन दोहराएगा? जी जुबैदा, आपका पहला नंबर, आप म्यूट हैं, फिर उसके बाद बाकी से। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन हुआ मोमिनुन हिया मोमिनतुन हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। जी नियर यास्मीन, उसके बाद आपने अनम्यूट किया था, बाकी वाली बात। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन हुआ मुमिनुन हिया मुमिनतुन हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन हिया मुस्लिमातुन हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। हाँ जी ट्यूबा रहमान, अब आपकी बारी आ गई। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन हुआ मुमिनुन हिया मुमिनतुन हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। इमरान बहादुर, आप भी दोहरा दीजिए, फिर इमरान से कर। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन हुआ मुमिनुन हिया मुमिनतुन हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। चले जी, अब आपके बाद कौन है? इमरान जी। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमातुन हुआ मोमिनुन हिया मोमिनातुन हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर। चले अब आगे चलते हैं। ये इसको याद करने का तरीका है, हम मिसालों से याद करते हैं। जैसे हम कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आता है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुन्नस के लिए हा आता है। आइए इसको भी लेते हैं। जैसे रब्बुहा, उस औरत का रब, दीनुहा, उस औरत का दीन, किताबुहा, उस औरत की किताब। आइए इस पे मश्क करते हैं। रब्बुहु, उस मर्द का रब, रब्बुहा, उस औरत का रब, दीनुहु, उस मर्द का दीन, दीनुहा, उस औरत का दीन, किताबुहु, उस मर्द की किताब, किताबुहा, उस औरत की किताब, रसूलुहु, उस मर्द का रसूल, क्या हालत है? ठीक है, बात ठीक होगी। उस औरत का रसूल, इस्मुहा, हु, उस मर्द का इसम, इस्मुहा, उस मुअन्निस का इसम। चलें जी, इमरान आप दोहरा दीजिए। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहा, इस औरत का रब, दीनुहु, आपका दीन, दीनुहा, इस औरत का दीन, किताबुहु, इस मर्द का किताब, किताबुहा, इस औरत की किताब, रसूलुहु, आपका रसूल, रसूलुहा, इस औरत का रसूल, इस्मुहु, मर्द का इसम, इस्मुहा, इस औरत का नाम। हाँ नियाज बैग, आप दोहरा दीजिए तर्जमे के बगैर।
ربه ربها دينه دينها كتابه كتابها رسوله رسولها اسمه اسمها. جی زبیدہ آپ بھی دہرا دیجیے بغیر ترجمے کے. ربہ ربها دینہ دینہا کتابہ کتابہا رسولہ رسولہا اسمہ اسمہا. ویری گڈ. جی نیا آپ بھی دہرا دیجیے. جی ربہ ربها دینہ دینہا کتابہ کتابہا رسولہ رسولہا اسمہ اسمہا. جی آپ بھی دہرا دیجیے. ربہ ربها کتابہ کتابہا رسولہ رسولہا اسمہ یہ دیکھیں آپ کو وہی اسم پہلے بھی دیے تھے اب پھر ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں. مثلا بیت ہے بیتہ بیتہا دینہ دینہا قولہ قولہا. یہ دیکھیں بابہ بابہا کتابہ کتابہا کلامہ کلامہا صلاتہ صلاتہا فتنتہ فتنتہا نورہ. یہ آپ کو بہت سارے لفظ دیے ہوئے یہ تقریباً 20 کے قریب جو ہیں الفاظ ہیں. آپ ان کو اس پورے 6 کے ٹیبل کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. یہ ہو اور ہا کے ساتھ بھی ملائیں تو یہ آپ کو ایک ایسی مشق ہو جائے گی کہ آئندہ یہ جیسے لفظ آئیں گے آپ فوراً پہچان لیں گے. قرآن پاک میں یہ جو کہتے ہیں یہ سارے قرآن پاک سے لیے گئے الفاظ ہیں. یہ اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں رسولہ رسولوں کا رسول اس طرح آ رہے ہوتے ہیں کلام صلاتہ. تو یہ آپ کو اگر پکی پریکٹس ابھی آپ کر لیتے ہیں اس اسٹیج پہ چوتھے سبق میں تو پھر یہ 20 الفاظ میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اور جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ کو الفاظ خود پہچان رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو یہ جڑ کے آ رہا ہے اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے. صالح کا مؤنث بتائیے. صالحون صالح صالحات صالحہ ABCD. صالحہ بی جی یعنی یہ بولتے لگ گئی. یا صالحات کا معنی بتائیے. وہ مؤنث نیک ہے وہ سب نیک ہیں اور وہ مذکر نیک ہے آپ نیک ہے ABCD. جی وہ مومن کا مؤنث بتائیے. وہ ہوا مومنہ یا مومنہ یا مومنہ یا مسلمہ مؤنث بتانا ہے مومن کا. ہوا مؤمنہ آپ نے غلط کہا. یہ دیکھیں ہوا نہیں آئے گا یہ ہوا کا مؤنث بھی یا آئے گا نا جیسے ابھی کیا تھا ہوا مومن یا مومن دونوں تبدیل. مؤنث اسم بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں آخر میں واو نون کو جوڑ دیا جاتا ہے آخر میں تا کو جوڑ دیا جاتا ہے آخر میں یا نون کو جوڑ دیا جاتا ہے آخر میں یا کو جوڑ دیا جاتا ہے. بی ہاں تا کو جوڑ دیا جاتا ہے. ترجمہ کیجیے. وہ مسلمان عورت ہے ہوا مسلم یا مسلمہ انتی مسلم بی یا مسلم. یہ مکالمہ ہے. من ربها اس عورت کا رب کون ہے. اس عورت کی کتاب کیا ہے. کتاب القرآن. من رسولها رسول کون ہے. رسولها اسمها عورت کا نام کیا ہے. اسمها زینب. آئیے اب جمع بنانے مؤنث بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. یہ لفظ ہے مسلمۃ واحد ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو اسے کیا بن جاتا ہے مسلمات. مسلماتن سے مسلماتن. الف تا کو تھوڑا سا کھینچ لیں تو دونوں میں فرق ہو جائے گا. مسلماتن سے مسلماتن. تو آئیے اب اس کی دیکھتے ہیں. جیسے مسلماتن سے مسلماتن مومناتن سے مومناتن صالحاتن سے صالحاتن کافراتن سے کافراتن مشرکاتن سے مشرکات. تو
تو اب آپ میں سے کون دہرائے گا؟ جی نیاز بیگ آپ نے ہینڈ ریز کر دیا. چلیں پہلے آپ دہرائیں پھر باقی چلیں. مسلمۃ مسلمات مؤمنۃ مؤمنات صالحۃ صالحات کافرۃ کافرات مشرکۃ مشرکات. جی کیا وہ آپ حسابی دہرا دیجیے پھر باقی کی باری ہے. مسلماتun muslimatun mu'minatun mu'minatun salihatun salihatun kafiratun kafiratun musyrikatun musyrikatun. جی آپ بھی کرا دیجیے. مسلماتun mu'minatun mu'minatun salihatun salihatun kafiratun kafiratun musyrikatun musyrikatun. جی زبیدہ آپ بھی دہرا دیجیے. مسلماتun muslimatun mu'minatun mu'minatun salihatun salihatun kafiratun kafiratun musyrikatun musyrikatun. جی بردر عمران آپ بھی دہرا دیجیے. مسلمات 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 مومنات مومنات صالحات مشرکات مشرکات. اوکے یہ ایک بار مجھ سے سن لیجیے. مسلمات مسلمات مومنات مومنات صالحات صالحات کافرات کافرات مشرکات مشرکات. پہلے والے کا ذرا جلدی بولتے ہیں, دوسرے والے کا جو ہے تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں. جمع بنانے کا طریقہ یہ آپ نے دیکھ لیا. واحد مؤنث اگر دو زبر کے ساتھ ہو یا دو زیر کے ساتھ ہو تو تب کیا کریں گے؟ پیش والے کے ساتھ تو ہم نے دیکھا الف تا لگا دیتے ہیں دو پیش کے ساتھ مسلم. لیکن اگر دو زبر یا دو زیر آ رہے ہوں مؤنث کے ساتھ جیسے مسلماتن اور مسلماتن, تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ الف تا لگاتے ہیں لیکن دو زیر کے ساتھ. دونوں حالتوں میں دو زبر ہو تب بھی الف تا دو زیر کے ساتھ لگے گا, اگر دو زیر ہو تب بھی یہ لگے گا. تو اس کے مطلب ہوا مسلماتن سے مسلماتن, مسلماتن سے بھی مسلماتن. کیا بن جائے گا جمع مؤنث مسلمات. چاہے دو زبر سے ہے تب بھی یہی بنے گا مسلماتن, دو زیر سے ہے تب بھی مسلم. جیسے ہم نے مذکر کے اندر دیکھا تھا, مذکر کے اندر کیا دیکھا تھا کہ وہاں پہ واو نون لگاتے ہیں پیش والوں کے ساتھ, اور جو زبر اور زیر والے ان سب کے ساتھ جو ہے یا نون لگاتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ہے, پیش والوں کے ساتھ تو الف تا آئے گا دو پیش والا, اور دو زبر اور دو زیر والوں کے ساتھ کیا آئے گا زیر والا الف تا آئے گا. یہ دیکھیں مسلماتن مسلماتن سے کیا ہوگا الف تا زیر والا لگائیں گے مسلماتن. اسی طرح مومناتن اور مومناتن یہ دو زبر اور دو زیر والے دونوں کے ساتھ کیا الف تا لگ کے مومناتن. صالحاتن صالحاتن کے ساتھ کیا ہوگا الف تا زیر والا لگ کے صالحاتن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر دو پیش والا آ رہا ہے تو پھر یہ الف تا جو ہے دو پیش والا آئے گا, اور اگر دو زبر دو زیر والا ہے تو دونوں کے ساتھ جو ہے الف تا دو زیر والا. جمع مؤنث یہ دیکھیے پیش والا تھا مسلماتن تو ہم نے کیا مسلماتن کر دیا, لیکن دو زبر دو زیر آیا تو مسلماتن مسلماتن ایک ہی. مومناتن دو پیش والا تھا مومناتن, اور دو زبر دو زیر والا ہے تو مومناتن اور مومناتن ہی گیا. صالحاتن دو پیش والا صالحاتن ہو گیا, اور دو زبر دو زیر والے دونوں جو ہے صالحاتن. اب یہ ایک سوال ہے ربهم, اشارہ میں کر دیتا ہوں ربهم, ترجمہ آپ نے کرنا ہے. ہاں جی ترجمہ کیجیے آپ. ربهم کیا ترجمہ ہے؟ ربهم جی ترجمہ کیجیے. ان کا رب, ان کا رب, ان سب کا رب. اس کا رب کہیں گے یا ان کا رب کہیں گے تو وہ ایک ہے, لیکن ان سب کا رب جو ہے رب. اب دینکم یہ اشارہ ہے, دینکم یہ کیا ترجمہ ہے؟ آپ سب کا دین, آپ سب کا. آپ سب کا دین. اب ہماری کتاب, اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہماری کتاب. کتابنا
किताब ना लगा देंगे तो वो किताब ना हुई। उन सब का दीन, उन सब का दीनों हमने प्रैक्टिस की थी, दीनों में पूरा टेबल बनाया था। तो माँ दीनों हा इस्लाम, इस्लाम ABCD जी। वेरी गुड। माँ किताबुल इस्लाम, किताबुल कुरान, किताबुल कुरान, किताबुल कुरान, हा का लफ्ज है। किताबुल कुरान। रब्बुल्लाह 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 रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह मोहम्मद एक की जमा बताइए। मुस्लिमूना, मुस्लिमात, मुसालिमात, ABCD। सालिमात तो नहीं हो सकती, मुस्लिमात। तो आइए, नुक्ता नजर ये है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इसके लिए हम आज सीखेंगे कि ये दिमाग कैसे काम करता है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे एहसास के साथ कीजिए। यानी ये जो हम सलाहियत कहते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए। ये क्या दिमाग के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं। जब आप सुनते हैं तो दिमाग के एक हिस्से में बात जाती है, जब दिमाग के दूसरे किसी और हिस्से में हो जाता है। जब आप सोचते हैं तो दिमाग का कोई और हिस्सा, इसलिए जब दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से आप काम लेते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा जल्दी याद होती है, ज़्यादा अच्छी तरह याद होती है और ज़्यादा जो है वो काम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 44 अल्फाज सीखने हैं, अपने साथ जो है होमवर्क आपने करने हैं। 2 तिलावत के, यानी कलाम पाक या मुसहफ जो है उससे 5 मिनट कम से कम रोजाना देख के पढ़ना और फिर 5 मिनट बंद करके जो कुछ याद है या आता है उसे दोहराना। और 5 मिनट जो है आपने जो है अपनी ये किताब जो है इससे जो है अपना एक सबक रोजाना कम से कम या 5 मिनट पढ़ें। और उसके साथ ही अपना ये जो पॉकेट साइज आपका कार्ड है कि जो जेब में रखा जा सकता है, इसे हर नमाज से पहले या बाद 3 से 5 मिनट पढ़े, 5 दफा दिन में। इंशाअल्लाह ये ऐसा आपकी सकत बढ़ाते हैं, 3 गुना बढ़ जाए। लफ्जी तर्जमा आपको ग्रुप में हमने शेयर किया हुआ है। 1 घंटे के अंदर पूरे 20 असबाक का जो है तर्जमा, 20 असबाक जो है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम की आवाज़ में रिकॉर्डेड है, उसे सुनिए। अपने साथी से जो की बातें कीजिए। याद रखें अल्लाह ताला ने आपको मग़फ़िरत किया है, आप अपने इस इंतखाब को या नज़रअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का जो है इल्म कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें तो आपके लिए आसानियाँ होगी। तो आइए अल्लाह से दुआ हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।